سیریز کی شروعات میں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام یزنگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کمپیوٹر لیب میں ایک آبجیکٹ کی طرح پڑی ہوتی ہے اور اسی دوران اس کی ماں ظاہر ہوتی ہے۔ یزنگ کے ماں اور باپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جینیس ہیں جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس بنانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں کام کرنے میں بہت نام کمایا ہے۔ یزنگ کی ماں اسے آواز دیتی ہے تو یزنگ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زندہ کیسے ہوں، یہ سب کیسے ممکن ہے۔ تب اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ تم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں زندہ ہو، تمہاری میموری کو دوبارہ تمہارے دماغ میں ڈال کر تمہیں روبوٹ کی شکل میں زندہ کیا گیا ہے۔ یزنگ کی ماں سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اگلے سین میں ہم یزنگ کی یادوں کو دیکھتے ہیں جہاں وہ اور اس کی چھوٹی بہن اپنے باپ کی لیب میں ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت ان کا باپ آ کر انہیں وہاں سے جانے کو کہتا ہے کہ اچانک ایک حملہ ہوتا ہے۔ ہمیں تب ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سال 2024 ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس اور انسانوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ جنگ کے سین کے دوران یزنگ کے والد اسے اور اس کی چھوٹی بہن کو وہاں سے لے کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ویلن روبوٹ ان تک پہنچ جاتا ہے اور ان کی کار کریش ہو جاتی ہے جس میں اس کی چھوٹی بہن اور باپ مر جاتے ہیں۔ یزنگ ان کی لاش پہ رونے کے آنسو بہانے کے لیے رکتی ہے کہ ویلن روبوٹ اس کے بھی سر میں گولی مار دیتا ہے۔ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزنگ اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ بننے کو جذباتی طور پر قبول نہیں کر پاتی۔ جب اس کی ماں دوبارہ اسے پوچھتی ہے کہ یہ سب کس نے کیا تو وہ انگلی کے اشارے سے ویلن روبوٹ کی تصویریں بنا کر کہتی ہے، اس نے کیا یہ سب، یہی سب روبوٹس کو حکم دے رہا تھا۔ دوسرے ایپیسوڈ کی شروعات میں زورن نامی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹر دکھایا جاتا ہے جو کہ گرین آئی لینڈ کی سیفٹی ٹیم کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہے۔ وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 سال پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے پروگرام میں کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے کرپٹ ہو گئے اور انسانوں کے ساتھ آزادی کے لیے جنگ کرنے لگے۔ علاقے کی سیفٹی ٹیم نے AI روبوٹس کی نئی ٹیم بنائی جو ان کرپٹ روبوٹس کو ڈھونڈ کر ختم کرتی تھی۔ سورن اب اس ٹیم کا حصہ بن گیا تھا۔ کرپٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ آئی لینڈ میں پھیلے ہیں اور انسانی سوسائٹی کے لیے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزنگ ایک کلب میں ڈرم بجا رہی ہوتی ہے۔ سب لوگ اس کی تعریف میں آوازیں نکالتے ہیں کہ اسے ایک لڑکی آ کے کان میں بتاتی ہے کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ کرپٹ روبوٹس ٹیم کا ایک حصہ ہوتا ہے جو یزنگ کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر باقی روبوٹس کو بھی انسانوں کے ہاتھوں کنٹرول ہونے سے بچائے یا پھر وہ اس کی انسان کو مار دے۔ یزنگ غصے میں منع کر کے چلی جاتی ہے۔ گھر واپسی پر اس کا سامنا زورن سے ہوتا ہے۔ دونوں میں لڑائی ہوتی ہے کہ اچانک کوئی پیچھے سے زورن پر حملہ کر دیتا ہے۔ یزن اسے بچا کر خود وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزن کی چھوٹی بہن جو کہ ابا کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اپنی ماں کو کڈنیپ ہونے سے بچاتی ہے اور کرپٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ کے حملے کو ناکام بنا دیتی ہے۔ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزن اور زورن اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں یزن کی موت ہوئی تھی۔ زورن مطالبہ کرتا ہے کہ یزن اپنے آپ کو سیکیورٹی ٹیم کے حوالے کرے، مگر یزن شرط رکھتی ہے کہ وہ اپنی یادداشت نہیں بھولنا چاہتی اور اس کے بدلے میں کرپٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ روبوٹس کے لیڈر کا پتہ دینے کا کہتی ہے۔
زورن مان جاتا ہے، مگر بدلے میں ایزن سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے سسٹم میں سے لڑنے کی صلاحیت ڈیلیٹ کرے۔ ایزن زورن پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسا ہی کرتی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرپٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کا لیڈر، جس کا نام ہافنگ ہے، کسی طرح ایزن کی ماں کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایزن سے اس کی ماں کے بدلے میں فائر وال تک رسائی مانگتا ہے، جس کو حاصل کر کے وہ تمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو انسانوں کے کنٹرول سے نکالنا چاہتا ہے۔ ایزن راضی ہو جاتی ہے اور زورن کو ساتھ لے کر ہافنگ کی لیب کی طرف چلی جاتی ہے۔ ان کا منصوبہ ہوتا ہے کہ وہ ہافنگ تک فائر وال کا لالچ دے کر پہنچیں گے اور اسے پکڑ لیں گے۔ وہاں ہمیں زورن کا بھائی بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جو اسے اس مشن پر جانے سے منع کرتا ہے، مگر وہ نہیں مانتی۔ تینوں، ایزن، زورن اور اس کا بھائی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کی ٹیم کے ساتھ ہافن کی لیب میں پہنچ جاتے ہیں، مگر ہافن کو ان کے منصوبے کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اور انہیں منصوبہ ناکام ہوتا نظر آتا ہے، جس کے نتیجے میں ایزن بھی ہافن کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ مگر اسی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایزن کا منصوبہ اصل میں کچھ اور ہے، جو صرف اس کی چھوٹی بہن ہی جانتی ہے۔ اس سین کی شروعات میں ایک براڈ کاسٹ دکھائی جاتی ہے، جہاں چیف سائنٹسٹ کوئن ہوئی DRE نام کے ادارے کا تیار کیا ہوا نیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ تھامس بروک متعارف کرواتے ہیں، جو غیر معمولی سپیڈ رکھتا ہے اور بہت طاقتور ہے۔ ویلن روبوٹ ہافنگ براڈ کاسٹ کو دیکھتے ہوئے شیطانی ہنسی ہنسا ہے اور اپنے ایک غلام روبوٹ کو حکم دیتا ہے کہ اس نئے روبوٹ کو لے آؤ تاکہ اسے ہم اپنے گروپ میں شامل کر سکیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زنگ ہافنگ سامنے ایک ڈیوائس پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا پاس ورڈ صرف مجھے پتہ ہے، میری ماں کو جانے دو تو میں اس پاس ورڈ کو تمہارے لیے کھول دوں گی۔ جس کے جواب میں ویلن کہتا ہے کہ اس کو ان لاک کرو ورنہ میں 5 تک گنتی گنوں گا اور تمہاری ماں کے سر میں گولی ماروں گا۔ اسی دوران وہ اپنا اصل منصوبہ شروع کرتا ہے۔ ایک ہی دم اس کی چھوٹی بہن، جو کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اسی وقت واقعے کی جگہ پر پہنچتی ہے اور اپنی ماں کو وہاں سے بھگا کر لے جاتی ہے۔ دوسری طرف زورن اپنی ٹیم کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ زنگ کو بچا کر نکال لیتا ہے، مگر وہ ڈیوائس پھر رہ جاتی ہے جو کہ پاس ورڈ سے بند ہے۔ اس ڈیوائس کے بغیر بدقسمتی سے یہ زنگ آن طاقت واپس نہیں لے سکتی۔ یہ زنگ اسے واپس لینے کے لیے واپس جانے کا ارادہ کرتی ہے، مگر زورن راضی نہیں ہوتا، مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیورٹی ٹیم کے حوالے کرے۔ اس کے نتیجے میں زنگ زورن کو کار میں باندھ دیتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زورن کی ماں اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکیورٹی ٹیم کے لیے شرم کا باعث قرار دیتی ہے اور اس کی بے عزتی کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اب سیکیورٹی ٹیم کا حصہ نہیں رہا۔ زورن کیفے میں دکھی ہو کر بیٹھا ہوا ہے، تبھی ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام زیانگ ما ہے اور اس کا موڈ بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے واپس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹر کی ٹیم میں شامل ہونے میں مدد کرنے کی آفر دیتی ہے۔ وہ سپر سونک ڈیوائس کی چوری کے بارے میں بات کرتی ہے، جو شیطانی آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو طاقتور ہونے میں مدد دے سکتا ہے۔ زورن زیانگ ما کو اپنے باپ سے اس کے بارے میں پتہ کرنے کو کہتا ہے۔ آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویلن روبوٹ ہافنگ نئے بنائے گئے روبوٹ تھامس بروک کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
ایپیسوڈ کی شروعات میں یہ زنگ کی ماں پروفیسر جیان یہ زنگ اور اس کی چھوٹی بہن کو ایک پرانے گھر میں لے کے جاتی ہے جہاں انہیں کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ گھر اس کے باپ نے بنایا تھا، سکون اور آرام کے لیے۔ تبھی ڈیزی کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ زنگ دیکھ کے بتاتی ہے کہ باہر انکل کون آیا ہے۔ اسی میں حیران ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں کیسے ڈھونڈ لیا۔ پروفیسر کن اندر آتا ہے اور یہ زنگ کی ماں کو بتاتا ہے کہ ہانگ فانگ نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ پروفیسر کن ینگ کی ماں اس سے نئے روبوٹ کو آزاد کرنے کے لیے فائر وال کو ختم کرنے کا طریقہ بتائے، ورنہ وہ پروفیسر کن کی بیٹی کو مار دے گا۔ وہ اسے 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہے۔ پروفیسر کن یہ زنگ کی ماں سے مدد کی بھیک مانگتا ہے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، اسے بچانے میں میری مدد کریں۔ دوسری طرف زوران کا بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹر کی ایک ٹیم سپر سونک کی چوری کے بارے میں تفتیش کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ان سے یونیکنیس نام کی شیطانی روبوٹس کے گروپ نے چرایا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس گروپ کا مقصد فائر وال کا توڑ نکال کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو آزاد کرانا اور انسانوں کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زنگ کی ماں پروفیسر کن کو بھی بتاتی ہے کہ سپر سونک آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس میں ہونے والی اصل خرابی کا توڑ ہے۔ اگر اسے ڈی کوڈ کر لیا گیا تو انجام خطرناک ہے، اس لیے وہ اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ پروفیسر اس پر جذباتی ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کچن میں زنگ اور اس کی چھوٹی بہن پروفیسر کی بیٹی کی لوکیشن تلاش کرتی ہیں اور آپس میں طے کرتی ہیں کہ یہ زنگ جا کر پروفیسر کی بیٹی کو بچائے گی اور سپر سونک لائے گی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن گھر رہ کر اپنی ماں اور انکل کی حفاظت کریں گی۔ پروفیسر کنگ کے کہنے پر زوران یہ زنگ کے ساتھ اس جگہ پر جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بند لائبریری ہے جہاں اس کی بیٹی ہے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دونوں لائبریری پہنچتے ہیں اور پیچھے سے یہ زنگ کی چھوٹی بہن ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ لائبریری میں ان کا سامنا ہانگ فانگ اور اس کی ٹیم سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پروفیسر کی بیٹی کو بچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور زوران زخمی ہو جاتا ہے۔ آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہانگ فانگ پروفیسر کو ویڈیو گیم میں کہتا ہے کہ وہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکا، جس کے نتیجے میں اس کی بیٹی کو مارنا ہوگا۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویلن ہان فنگ پروفیسر کی بیٹی کو اس کے سامنے مار دیتا ہے اور پروفیسر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں یہ زنگ کی ماں پروفیسر جیان اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکیورٹی کونسل کی ہیڈ کے درمیان بحث ہوتی ہے۔ ہیڈ زیان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بیک اپ فائر وال بنانے میں کونسل کی مدد کرے، جبکہ زیان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹر اس کی بیٹی زنگ کو تنگ کرنا بند کرے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوران ہاسپٹل میں ہے جہاں اس کا بھائی اسے ملنے آتا ہے۔ زوران کے پوچھنے پر وہ اسے بتاتا ہے کہ پروفیسر کی بیٹی یعنی زیانگ ماؤ جو کہ زوران کی قریبی دوست ہان فان کے ہاتھوں ماری جا چکی ہے۔ زوران یہ خبر سن کر ٹوٹ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ اس کا بھائی اسے دلاسا دیتا ہے اور جلدی ٹھیک ہونے کا کہہ کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف پروفیسر کن پر اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے کا جنون سوار ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکیورٹی کونسل کے ہیڈ سے کہتا ہے کہ اسے جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گا، مگر اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ ضرور لے گا۔ اگلے سین میں ہان فن کا ایک غلام اسے آ کر بتاتا ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ جن کو انہوں نے اغوا کیا ہے سیکیورٹی سسٹم توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اب وہ مزید انسانوں کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سپر سونک کو ڈیکوڈ کر لیا گیا ہے، مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکیورٹی کونسل نے
فائر وال لگا لی ہے جو ابھی بھی کام کر رہی ہے، جس وجہ سے وہ فی الحال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، جس پر فن ہن کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی دوران نئے ایڈ کرتا روبوٹ کو اس کی مکمل طاقت کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، جو ہن فن کو اپنا مالک مانتا ہے اور اس کے لیے کام کرنے کے لیے عہد کرتا ہے۔ اگلے سین میں فن ہن اپنے نئے ساتھی کو لے کر DRE کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ وہاں پر موجود مزید 10 ایسے اور سپرسونک روبوٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہن فن 100 انسانوں کو بندی بنا لیتا ہے اور DRE کے لیب کو قبضے میں لے لیتا ہے۔ تبھی وہاں یہ زنگ پہنچتا ہے جس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ DRE کی ٹیم ہن فن کے ایک ڈرون کو تباہ کرتی ہے، جس پر ہن فن 100 قیدیوں میں سے ایک کو مار ڈالتا ہے۔ اگلے سین میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پروفیسر کن اپنی ماری ہوئی بیٹی زیانگ ماؤ کی میموری کو استعمال کر کے ایک نیا سپرسونک روبوٹ بناتا ہے۔ دوسری طرف DRE کی لیب یہ زنگ کو ہن فن اور اس کے روبوٹس کی ٹیم کے ساتھ لڑنے میں زوران بھی مدد کرنے پہنچ جاتا ہے۔ باقی انسان قیدیوں کو لیب سے زندہ نکال لیا جاتا ہے، جبکہ یہ زنگ اور زوران ہن فن کے سپرسونک آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن وہ اسے ہرا نہیں پاتے۔ پروفیسر کن کی تیار کی ہوئی سپرسونک روبوٹ بیٹی اسے پیچھے سے آ کر مار دیتی ہے۔ دوسری طرف ہن فن باقی کے سپرسونک روبوٹس کو حاصل کر کے ان کے فائر وال توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کے اپنی فوج کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دونوں طرف سے سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ DRE کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز اور ہن فن کے سپرسونک میں ایک خطرناک قسم کی لڑائی ہوتی ہے، جس میں واضح طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز ہار رہے ہوتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہن فن DRE کی ہیڈ پر بندوق تانے کھڑا ہوا ہے اور اس سے شیطانی لینگویج میں پوچھتا ہے کوئی آخری خواہش، کہ اچانک سے اس پر پیچھے سے حملہ ہوتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہن فن پر حملہ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر کن کی تیار کی گئی نئی سپرسونک آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہے، جس میں ان کی بیٹی کی میموری ڈالی گئی ہے۔ اگلے سین میں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ ابھی جاب سے نکالی گئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ کتنی بدقسمت ہے، 7 سال ہوئے اسے پڑھائی مکمل کیے ہوئے، مگر اسے بار بار جاب سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ افسوس کرتی ہے کہ جب بھی اسے لگتا ہے سب ٹھیک ہونے والا ہے، پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مگر وہ اپنی دھند میں مگن رہنے والی لڑکی ہے جو فکروں اور پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی، اس لیے وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتی ہے اور سامان کو ہوا میں اچھال کر گھر کو چلی جاتی ہے۔ گھر جا کر وہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے ماں باپ کی تصویر کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ چلو کم از کم میرے پاس یہ گھر تو ہے جو آپ نے چھوڑا ہے۔ تبھی پیچھے سے ایک آدمی کی آواز آتی ہے، اور تمہارے پاس میں بھی ہوں، اور وہ خوشی سے جواب دیتی ہے، ہاں بالکل تم ہی تو ہو۔ اگلا سین 3 سال پہلے گرین ویلی کا دکھایا جاتا ہے، جس میں وہی لڑکی ایک قبر پر روتی ہوئی دکھائی جاتی ہے اور نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے حملے بڑھ رہے ہیں اور مکمل کرفیو ہے، اپنی حفاظت خود کیجیے۔ تبھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جو ایک خوفناک منظر پیش کرتی ہے۔ لڑائی میں بری طرح گھائل ہونے والا ایک روبوٹ کردار اسی لڑکی کے گھر کے باہر پڑا دکھائی دیتا ہے اور وہ لڑکی اسے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بچ جانے والا روبوٹ ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اور لڑکی اس کا حال پوچھتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس کے پروگرام میں خرابی ہے۔ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اسے اس کے پروگرام کی خرابی کا حل مل گیا ہے، مگر وہ روبوٹ ٹھیک نہیں ہونا چاہتا۔ لڑکی اسے مناتی ہے کہ چاہے اسے اپنا گھر بھی بیچنا پڑے، وہ اس کو ٹھیک کر کے رہے گی، اور یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ وہ زوران سے ملنے جا رہی ہے۔
اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوران اور اس کا بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کے ہیڈ کوارٹرز میں اپنی ماں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو انہیں ییزنگ، اس کی بہن اور اورزنگ ماؤ کو ڈھونڈنے کو کہتی ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کر پائے تو ان دونوں کو سسپینڈ کر دیا جائے گا ٹیم سے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ زوران کو اس کا بھائی تفریح اور انجوائمنٹ کرنے کے لیے کہتا ہے، مگر وہ نہیں مانتا۔ اگلا سین اسی لڑکی اور زوران کی ایک ریسٹورانٹ میں ملاقات کا ہوتا ہے، جہاں وہ اس کی منت کرتی ہے کہ وہ پروفیسر زیان کو ڈھونڈنے میں مدد کرے۔ لڑکی کی منتوں کے بعد وہ مان جاتا ہے، مگر پوچھتا ہے کہ کیوں؟ تو وہ بتاتی ہے کہ زن جو کہ اس لڑائی میں بچ جانے والا روبوٹ ہے، اس کے لیے زوران اس کو کہتا ہے کہ وہ اپنے سارے پیسے زن پر کیوں برباد کر رہی ہے، مگر لڑکی اسے منانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اس شرط پر کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہو وہ اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کے پاس لائے سیکیورٹی چیک کے لیے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی زوران کے ماسٹر کی بیٹی ہے۔ اگلے سین میں زوران ییزنگ سے ملنے جاتا ہے۔ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوران کا بھائی ایک کار میں کہیں جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک میسج سن رہا ہوتا ہے کہ شہزادی ایلینا آج آئے گی، ان کا دھیان رکھنا۔ شہزادی ایلینا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چینگ زنگ کی محبوبہ ہے، جو ہر سال جولائی میں آتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ایلینا نے کی ینگ یعنی زوران کے بھائی کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلایا ہے۔ کی ینگ شہزادی سے ملنے اس کے پاس جاتا ہے، جہاں وہ آداب سے اس کا ہاتھ چوم کر رسمی حال احوال پوچھتا ہے۔ وہاں شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ اس گھر کو خریدنا چاہتی ہے، مگر اسے پتہ چلا ہے کہ یہ گھر کی ینگ کے نام پر ہے اور وہ یہ گھر نہیں بیچنا چاہتا، جس کے جواب میں کی ینگ کہتا ہے کہ اس کے باپ نے شہزادی سے بہانہ لگایا ہے، وہ خود بھی اس منافع بخش بلڈنگ کو نہیں بیچنا چاہتا، جس پر شہزادی اس کی ایمانداری پر اس کو سراہتی ہے۔ تبھی نوکر کھانا لے کر آ جاتا ہے اور وہ دونوں کھانا کھانے لگتے ہیں۔ تبھی وہاں پر روبوٹس کا حملہ ہوتا ہے اور کی ینگ شہزادی کو وہاں سے بچا کر لے جاتا ہے۔ اگلا سین ہمیں واپس زوران اور ییزن کی ملاقات پر لاتا ہے، جہاں ییزن زوران سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، جس کے جواب میں زوران کہتا ہے کہ وہ صرف اس کی ماں سے بات کرنے آیا ہے، اس کا کوئی غلط ارادہ نہیں۔ ییزن اس کو گھر کے اندر لے جاتی ہے، جہاں وہ زیاؤ مانگ کو بھی دیکھتا ہے۔ زوران انہیں بتاتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز اس کے بارے میں فکر مند ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہان فن مر گیا ہے۔ پروفیسر زیان جواب میں کہتا ہے کہ ہان فن چاہے ختم ہو گیا ہے، مگر اس کی ٹیم یعنی یونیکنیس ابھی بھی باقی ہے، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس لیے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کے ساتھ مل کر اس گروپ کے ساتھ لڑنے میں مدد کریں گے، جس پر زوران خوش ہو جاتا ہے۔ تبھی ییزن کی چھوٹی بہن کی صلاح پر زیانگ ماؤ اپنی ٹیم کا نام اے پی شہزادیاں رکھتی ہے، یعنی API شہزادیاں۔ تبھی زوران پروفیسر زیان کو زن کا پروگرام دکھاتا ہے، جو اس کے ماسٹر کی بیٹی نے اسے دیا تھا، اور اس سے گزارش کرتا ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ پروفیسر دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا روبوٹ اور اتنا مہنگا، مگر وہ اس کی خرابی ٹھیک کر دیتی ہیں۔ اگلے سین میں وہی لڑکی اس روبوٹ کے پاس جاتی ہے اور اسے خوشخبری سناتی ہے کہ اس کی خرابی ٹھیک ہو گئی ہے، جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ تم اس بات سے پریشان نہیں ہو کہ اگر میں چلنے کے قابل ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا، جس پر وہ جواب دیتی ہے کہ میں صرف چاہتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، اور وہ کمرے سے چلی جاتی ہے۔ تبھی اسے ایک ویڈیو میسج ملتا ہے، جو کہ شیطانی روبوٹس کی ٹیم یونیکنیس کے لیڈر کی طرف سے ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شیطانی روبوٹس کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ وہ لیڈر کو بتاتا ہے کہ 3 سال پہلے ہونے والی لڑائی کے بعد اسے کسی انسان نے بچا لیا تھا، مگر وہ اپنا مقصد نہیں بھولا۔
وہ پھر اسے ہان کی مرنے کی خبر کا پوچھتا ہے، جس پر وہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس ایک نیا پلان ہے، مگر اس کے لیے ان کو اسمارٹ لینڈ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زورن واپس جاتے ہوئے پروفیسر کت سے ملتا ہے اور زیاؤ ین کے بارے میں ان کی جذباتی گفتگو ہوئی ہے اور زورن چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں پروفیسر زیان، کن، یزن اور اس کی بہن اور زیاؤ ینگ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے پروگرام کو زورن کی گزارش پر جیان نے ٹھیک کیا تھا۔ وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 54 خاص آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس میں سے ہیں جو کہ بہت زیادہ طاقتور مگر خطرناک بھی ہیں۔ یزن اور زیاؤ ینگ اس کو ڈھونڈنے جانے کا منصوبہ بناتی ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زورن اس لڑکی کو اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دوست کا ٹھیک ہوا پروگرام واپس دینے آتا ہے اور اسے سیکیورٹی چیک کرانے کے لیے کہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یزن کی چھوٹی بہن اس لڑکی کے بارے میں ڈیٹا نکالتی ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام ماؤ زنگ ہے اور وہ 21 سال کی یتیم لڑکی ہے جس کے والدین آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کی ٹیم کے انسٹرکٹرز تھے جو 3 سال پہلے حملے کے دوران مارے گئے۔ دوسری طرف مے جن یا زن زن کو اس کا ٹھیک کیا ہوا پروگرام واپس دیتی ہے جس کے استعمال سے وہ دوبارہ کھڑا ہو پاتا ہے اور کھڑے ہوتے ہی اسے بے ہوش کر دیتا ہے کہ تبھی وہاں یزن اور زیانگ ماؤ آ جاتی ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزن اور زیانگ ماؤ زن زن کا سامنا کرتی ہیں اور ان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ بتائے کہ وہ کس کی طرف ہے، جس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ یونیکنیس کی طرف ہے۔ زیانگ ماؤ اس کی اس بات پر طنز کرتی ہے، جس کا جواب میں وہ کہتی ہے کہ تم لوگ بھی تو 3 سال سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کی ٹیم سے بھاگے ہوئے ہو، تم لوگ کس کی طرف ہو؟ زیانگ ماؤ جواب دیتی ہے کہ وہ کسی کی طرف نہیں مگر اس کی دشمن ضرور ہے۔ تینوں کا مقابلہ ہے اور زن زن یزنگ اور زیانگ ماؤ کو ہرا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز اور یونیکنیس کا مقابلہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں شہر تباہ ہو رہا ہے۔ اسی وقت موقع پر زن زن پہنچتا ہے اور یونیکنیس کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اسی سین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصلی نام سیشو ہے۔ اگلے سین میں زورن کا بھائی اسے نیند سے جگا کر بتاتا ہے کہ شہزادی ایلینا مرتے مرتے بچی ہے اور اب وہ پروفیسر کن کے گھر پر ہے، تم فوراً وہاں پہنچو۔ آگے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ زورن پروفیسر کے گھر پہنچ چکا ہے جہاں باقی سب بھی موجود ہیں۔ وہ سیشو کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی یزن کی چھوٹی بہن اپنی ریسرچ سے بتاتی ہے کہ وہ چینگزین نامی مشہور VIP کے لیے مخصوص بنایا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہے جس کے بارے میں سننے میں ملتا ہے کہ وہ شہزادی ایلینا کا محبوب ہے۔ یزن کو شک ہوتا ہے کہ اس سب کا آپس میں کوئی تعلق ضرور ہے، جس پر اس کی چھوٹی بہن کہتی ہے کہ حادثے کے دوران میں وہی تھی، مجھے کچھ بھی جڑا ہوا نہیں لگا۔ ان کی بحث اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ شہزادی ایلینا کل 5 بجے ہیون ویلا جائے گی اور وہ لوگ اس کے پیچھے جائیں گے تاکہ کوئی ثبوت یا سراغ مل سکے۔ آگے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ایلینا چینگزین کی قبر پر جاتی ہے اور اس کی موت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ یزن اور باقی سب بھی وہاں موجود ہیں۔ تبھی ہمیں سیشو شہزادی ایلینا کو چوری چھپے ہوئے دیکھتے نظر آتا ہے۔ اگلے سین میں سیشو اپنی ٹیم کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسانوں سے کئی گنا بہتر ہیں کیونکہ ہم ان کی طرح بوڑھے نہیں ہوتے اور مرتے بھی نہیں ہیں۔ آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیشو ایک سرکاری گاڑی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے جا رہی ہوتی ہیں جس میں کوئی ایک مشکوک چپ ڈال کر چلا جاتا ہے۔ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیان ماؤ ہیون ویلی کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے اور زوران اور یزنگ اسے ایک فاصلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
زورن ییزنگ کو بتاتا ہے کہ بچپن میں وہ دونوں بہت قریب تھے، پر اب اسے وہ سب کچھ یاد نہیں ہے، جس پر ییزن اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ وہ محبت کرنا چاہتا ہے مگر اب یہ ممکن نہیں۔ ییزن اسے تسلی دیتی ہے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ملنے والا اور واپس گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور راستے میں ایلینا کے بارے میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف زورن کے ماسٹر کی بیٹی سیشو کو لے کر دکھی ہو رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو کوستی ہے کہ تبھی سیشو وہاں آ کر اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ اس سے اس کا کمپیوٹر مانگتا ہے اور دوبارہ ملنے آنے کا وعدہ کر کے نکل جاتا ہے۔ وہ اسے ایک روبوٹک داستانہ گلو بھی دے کر جاتا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ اتنے میں زورن وہاں پہنچتا ہے۔ دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے مگر سیشو اسے دھوکہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ییزن اور اس کی بہن کے درمیان بات چیت دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں وہ ایک دوسرے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انداز میں جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ییزن کی چھوٹی بہن کی بیٹری سٹیبل نہیں، جس کے بدلنے کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ باتوں باتوں میں ان کی گفتگو ایلینا کی طرف جاتی ہے، جو ابھی بھی ان کے شک کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیشو اپنے پرانے گھر میں آتا ہے جہاں وہ رہتا تھا جب وہ ایک انسان تھا۔ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ بننے سے پہلے کی یادیں تازہ کرتا ہے اور ان یادوں کو دوبارہ جینے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی شہزادی ایلینا کی آپی روبو آ کر ان پر حملہ کرتی ہے مگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لڑائی کے دوران وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انسان کے کنٹرول میں ہونے یا نہ ہونے پر بحث کرتے ہیں۔ تبھی شہزادی ایلینا آ کر اپنے روبوٹ کو جانے کا کہتی ہے۔ شہزادی ایلینا سیشو کو گلے لگا کر جذباتی طور پر کہتی ہے کہ تم چنگزنگ کا میرے لیے تحفہ ہو، تمہاری مسکراہٹ بالکل اس کے جیسی ہے۔ سیشو ایلینا کو بتاتا ہے کہ اس کی میموری میں 50% ڈیٹا ایلینا کے بارے میں ہے۔ جب ایلینا باقی 50% کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اس لڑکی کا ذکر کرتا ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس پر ایلینا کو جلن محسوس ہوتی ہے اور وہ اس سے اس لڑکی کی یادیں ختم کرنے کا کہتی ہے، جس کے جواب میں سیشو کہتا ہے کہ میں تمہارا غلام نہیں ہوں، ہاں مگر تم میری ایک بات مان لو تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ ایلینا اس سے پوچھتی ہے کہ اسے بدلے میں کیا چاہیے، تو کہتا ہے کہ مجھے اسمارٹ آئلینڈ سے باہر لے جاؤ۔ وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر ایلینا نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اس کے اور چنگزنگ پیار بھرے لمحات کو دنیا کے سامنے لے آئے گا اور اس کی عزت مٹی میں ملا دے گا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تینوں ہیروئنز ایک جگہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ ییزنگ کی چھوٹی بہن اسے ایک گھر کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہاں ایلینا کی گاڑی اکثر آتی ہے۔ زینگ ماؤ اور ییزنگ تحقیق کے لیے اس بلڈنگ میں جاتے ہیں مگر کچھ نہیں ملتا۔ تبھی ییزنگ کی نظر ایک گٹر میں بنے خفیہ راستے پر پڑتی ہے اور اسی وقت ایلینا کی گاڑی وہاں آ کر کھڑی ہوتی ہے اور چند سیکنڈ میں ایلینا اس راستے سے واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتی ہے۔ اگلے سین میں زورن اپنے ماسٹر کی بیٹی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ اس نے سیشو کی مدد کر کے کتنی بڑی غلطی کی۔ تبھی وہاں زوران کا بھی بھائی آتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے کہ ڈانٹو مت، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ ماؤ چینگ یہ بتاتی ہے کہ وہ سیشو نہیں چنگزنگ ہے اور وہ اسے ملنے بھی آیا تھا، جس پر اسے زوران سے مزید ڈانٹ پڑتی ہے۔ ماؤ چینگ کو برا محسوس ہوتا ہے اور وہ اپنی غلطی کو سمجھاتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس نے میرا ٹیبلٹ استعمال کیا تھا جس میں اس کی چپ سیٹ کا ڈیٹا ہے جو کہ اس کے گھر پر ہے اور وہ اسمارٹ آئلینڈ سے بھاگنے والا ہے۔ اگلے سین میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کی لیب کا، جہاں زوران اور اس کا بھائی سیشو اور ایلینا کے پورے معاملے کو اپنی ماں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تبھی ان کی ماں کو پیغام ملتا ہے کہ ایلینا ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف سیشو یونیکنیس کا نیا لیڈر بن جاتا ہے اور انہیں بغاوت کرنے پر اکساتا ہے۔
اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلینا اپنی اور چنگ زنگ کی رومانوی یادوں دیکھ کر اپنے ماضی کو تازہ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ابھی بھی اس کی یادوں کو بھلا نہیں پائی۔ وہ اپنی چنگ زنگ سے محبت کے رومانوی لمحوں کو بار بار جینا چاہتی ہے کہ اتنے میں وہاں زوران اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ ایلینا انہیں خوش آمدید کہتی ہے اور ان کو بیٹھنے کا کہتی ہے۔ ان کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوتی ہے جس میں ایلینا انہیں خفیہ گٹر کے راستے کے بارے میں بتاتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اور سیشو ملتے رہے ہیں، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ سیشو اسمارٹ آئی لینڈ سے بھاگنا چاہتا ہے اور اسے اس کام میں استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اگر ایلینا نے اس کی مدد نہ کی تو وہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ زوران کی ماں ایلینا کو تسلی دیتی ہے کہ وہ لوگ ایلینا کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے۔ زوران ایلینا سے اس کے اور چنگ زنگ کے تعلق کے بارے میں پوچھتا ہے، جس کے جواب میں وہ بتاتی ہے کہ کیسے وہ لوگ ملے اور ان کے گھر والے ان کے ساتھ ہونے پر راضی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنائی خفیہ طور پر ملنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن چنگ زنگ ڈپریشن اور تناؤ کا شکار تھا، جس کی وجہ سے اس نے 3 سال پہلے اسی گھر میں اپنی جان لے لی تھی، مگر سیشو کو ایلینا کے لیے تحفے کے طور پر چھوڑ گیا، جس میں چنگ زنگ کی میموری، شکل اور عادات ہیں۔ زوران کی ماں ایلینا کو بتاتی ہے کہ کیسے 3 سال پہلے ہوئے ایک حادثے میں 54 کسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ لیب سے بھاگے گئے اور سیشو ان میں سے ایک ہے، اور باقیوں کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ ایلینا مطالبہ کرتی ہے کہ سیشو کو پکڑنے میں ان کی مدد کرنے کے بدلے میں وہ سیشو کے کرپٹ سسٹم کو ٹھیک کر کے اسے ایلینا کو لوٹا دیں گے، پر زوران کی ماں راضی ہو جاتی ہے۔ ایلینا چنگ زنگ سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے وہ اس کے دیے آخری تحفے کو کھونا نہیں چاہتی۔ اگلے سین میں زوران، اس کا بھائی اور اس کی ماں مکمل پلان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کی ٹیم کو بتاتے ہیں کہ کیسے وہ ایلینا کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ کو دھیان بھٹکنے کے لیے استعمال کریں گے اور اصل ایلینا کو صحیح سلامت ملٹری بیس تک لایا جائے گا، جس پر ٹیم رضامندی ظاہر کرتی ہے اور وہ اپنا مشن شروع کرتے ہیں۔ جب وہ ایلینا کو لینے پہنچتے ہیں تو وہاں ہماری ہیروئنز زنگ ماؤ، ی زنگ اور زوران ماسٹر کی بیٹی بھی پہنچ جاتی ہیں اور ان کی مدد کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایلینا کو لے کر ملٹری بیس جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ حملے کے دوران پتہ چلتا ہے کہ وہ ایلینا نہیں، اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ تھی، جس کو دشمن کا دھیان بھٹکانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اصل ایلینا محفوظ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ زوران اور اس کا بھائی ایلینا کو لے کر اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ ان کو ہیلی کاپٹر سے تحفظ دیا جا رہا ہوتا ہے، مگر منزل پر پہنچتے ہی انہیں سیکیورٹی چیکنگ کے لیے روک لیا گیا۔ تبھی وہاں سیشو آ جاتا ہے اور ان کی گاڑی پر حملہ کر دیتا ہے۔ سیشو اپنے ہتھیار سے ان کی گاڑی کو تباہ کر دیتا ہے۔ تبھی ہیلی کاپٹر سے سیشو پر بھاری حملہ کیا جاتا ہے، مگر سیشو اپنی لامحدود سپیڈ اور طاقت کو استعمال کر کے بچ نکلتا ہے اور ایلینا کو بھی ساتھ لے لیتا ہے۔ زوران اور اس کا بھائی ایلینا کو بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ہماری ہیروئنز ان کی مدد کو پہنچ جاتی ہیں۔ زین ماؤ، ی زن اور زوران کے ماسٹر کی بیٹی زوردار لڑائی اور خطرناک تباہی کے بعد وہ سیشو کو ختم کرنے اور ایلینا کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سیشو ان تینوں کی طاقت کا ایک ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتا اور سین کے آخر میں زوران کے استاد کی بیٹی سیشو کو اسی کے دیے ہوئے روبوٹک داستانے سے ختم کر دیتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوران کی ماں اسے اور اس کے بھائی کو دوبارہ ہنٹر ٹیم میں آنے کا حکم دیتی ہیں اور یزنگ اور اس کی دوستوں کو اپنے کنٹرول میں لانے کا کہتی ہے، جس پر دونوں بھائی راضی نہیں ہوتے۔ ان کی ماں انہیں بتاتی ہے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ ہانگ فنگ کی چپ سیٹ کسی اور روبوٹ میں ٹرانسفر کی جا رہی ہے، جس پر کمرے میں خوف کی فضا چھا جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہانگ فنگ چاہے تباہ ہو چکا ہے، مگر اس کی چپ سیٹ کی موجودگی ابھی بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔
اس لیے اپنی حفاظت کا خیال کریں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوران کے ماسٹر کی بیٹی اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو کوس رہی ہوتی ہے کہ چنگ زنگ کی موت میں اس نے ساتھ کیوں دیا۔ وہ سیشو کو اصل چنگ زنگ سمجھ کر اس کے پیار میں پڑ چکی ہوتی ہے اور اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دینا جس سے اس نے پیار کیا ہو بہت تکلیف دیتا ہے۔ تبھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ وہاں اپنا قرض وصول کرنے جو اس نے سیشو کی مرمت کے لیے لیا تھا واپس لینے آتے ہیں اور پیسے نہ ملنے پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس سے منت کر رہی ہے کہ وہ اس کا قرض لوٹا دے گی، اسے تھوڑا وقت دے، مگر وہ روبوٹ آگے سے اس کی ٹانگ کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے۔ وہ رونے لگتی ہے اور ڈر کے مارے آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ تبھی یزنگ اور زیانگ ماؤ موقع پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ایک ہی بار کر کے اس روبوٹ کو ختم کر دیتی ہیں اور اسے بچا لیتی ہیں۔ زیانگ ماؤ اسے بتاتی ہیں کہ زوران نے انہیں یہاں بھیجا ہے، اگر وہ نہ آتی تو آج اس کی جان نہ بچ پاتی، اور اس کی حفاظت کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ اگلے سین میں زین ماسٹر کی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ AIT کا آپ کے گھر کے ساتھ کیا تعلق ہے، جس پر ماسٹر کی بیٹی کہتی ہیں کہ یہ ایک کمپنی ہے، ہم نے ان سے ایک وقت میں قرض لیا تھا جو کہ اب انٹرسٹ اور پرنسپل اماؤنٹ ملا کر کوئی 50 ملین بن چکا ہے، جس پر زین تو کہ پہلے سے ہی کھڑا ہے اب اور حیران ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ 50 ملین بہت بڑی رقم ہے اور یہ AID جو ہے یہ ایک بہت بڑی انٹرسٹ ریٹ پہ لوگوں کو قرض دیتی ہے۔ زین ماؤ آگے سے کہتے ہیں اس پر تو انسان اچھا بھلا AIP کاروبار کر سکتا ہے، یقیناً چائے شاؤ زیادہ سود پر رقم دینے والی فارم ہے، اور اس فارم میں ایک بندے کو میں جانتی ہوں جو کہ AI روبوٹ کو فکس کر سکتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف وہی ہے جو AI روبوٹ کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ جس پر زین انہیں بتاتی ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس بندی کا نام جو کہ AI روبوٹ کو ریپیئر کروا سکتی ہے اس کا نام ہواپی ہے۔ جس پر ماسٹر کی بیٹی حیرت سے کہتی ہے کہ جی ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس انڈر گراؤنڈ میں سے ہواپی ہی کہا جاتا ہے، کیا تم اسے جانتی ہو؟ جس پر زنگ اسے جواب دیتی ہے کہ 3 سال پہلے یہ ایک پیر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور جہاں تک میں جانتی ہوں یہ ایک جنگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین ہے اور یہ اپنی موجودہ شکل بھی تبدیل کر سکتی ہے سوائے چپ میں تبدیلی کے۔ جس پر زینگ ماؤ حیرت سے کہتی ہے کہ ایک پلاسٹک سرجن ہے جو کہ AIP میں ڈاکٹر ہے، وہ ایک ریپیئرر بھی ہو سکتا ہے۔ جس پر زینگ کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہا، وہ ایک ریپیئرر بھی ہے اور ہمیں اسے غصہ نہیں دلانا چاہیے، اگر ہم اسے غصہ دلاتے ہیں تو اس کی ایک اپنی گروہ ہے جو کہ بدلہ لینے واپس آ جاتی ہے اور ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ جس پر ماسٹر کی بیٹی سر چکراتے ہوئے بیڈ پہ گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو پیسے میں نے AIP سے لیے ہیں ان کا انڈر گراؤنڈ گروہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جس پر زینگ کہتی ہے کہ یہ پتہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کے 2 بھائی کس طرح اس سے ڈیل کرتے ہیں۔ اگلے سین میں ایک سنسان جگہ دکھائی جاتی ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ کو ایک روبوٹ مار رہا ہوتا ہے کہ تم میرے پیسے مجھے واپس دو جو تم نے قرض لیے تھے وہ واپس کرو۔ اسٹوڈنٹ چلا کر کہتا ہے کہ میں نے تو آپ سے صرف 10,000 روپے رقم دی تھی اور اب آپ مجھ سے 5,000 روپے رقم واپس مانگ رہے ہیں، یہ میں کہاں سے دوں گا؟ جس پر روبوٹ اسے مارتا ہے اور مسلسل مارتا جاتا ہے۔ اسی اثنا میں جب وہ روبوٹ اسے مار رہا ہوتا ہے پیچھے سے ایک اسمارٹ سی جنگجو لڑکی ایکشن میں آتی ہے اور وہ روبوٹ کو مخاطب ہو کے پیچھے سے آواز دیتی ہے کہ میرے دروازے کے سامنے اور میری گلی میں مارکیٹ نہ کرو۔ جس پر روبوٹ اس کی نہ سنتے ہوئے مسلسل اس لڑکے کو مار رہا ہوتا ہے، جس پر دوبارہ سے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں نے تم سے کہا کہ یہاں پر مار پیٹ نہ کرو، تو جس پر روبوٹ غصے میں اس کی طرف مارنے کو دوڑتا ہے، جس پر ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور آخر میں روبوٹ کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اسے مسلسل مارتی رہتی ہے اور اس پر ماتحت کام کرنے والے پہنچ جاتے ہیں اور اس کو روک دیتے ہیں۔ اس کے بعد سین تبدیل ہو جاتا ہے اور یوشن ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے
جس میں ایک روبوٹ آلریڈی کھڑا ہوتا ہے۔ ہوشن اسے بورڈ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بہت جلد اسے اس کا ہاتھ مرمت کر کے دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی طاقت بحال ہو جائے گی۔ وہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا AI ریپیئرر ہے اور وہ اس کو اس کے ہاتھ پیر ٹھیک کرنے میں مدد کر دے گی، جس پر وہ روبوٹ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیے گئے قتل عام کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہتھیار ہم تیار کر رہے تھے وہ تیار ہیں، اور آگے سے وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بتائیں گے۔ اس کے بعد سین تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک کیفے دکھائی جاتی ہے جس میں پینگوئن بیٹھا ہوتا ہے اور اسے 5 ملین روپے ریسیو ہوتے ہیں۔ وہ جو کو فون کر کے بتاتا ہے کہ ہمیں رقم موصول ہو گئی ہے، جس پر کیا اسے محتاط ہونے کا کہتی ہے۔ پینگوئن وہاں کافی چھوڑ کر کیفے سے نکل جاتا ہے۔ اسے ہی نکلتا ہے فارمر بیٹھا ہوتا ہے جو پاس میں کھڑی پولیس کی گاڑی کو فون کرتا ہے کہ رنگ ہوئی وہاں سے نکل گیا ہے۔ جیسے ہی پینگوئن کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، یہ محتاط ہو جاتا ہے اور ایگریسو موڈ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس پر پینگوئن اسے کہتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں اور اسے پینگوئن کو مدد کی فی الحال ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ایک زبردست سی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اس لڑائی کے آخر میں گولی لگ جاتی ہے اور پولیس اسے ختم کرنے پر تلی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی پولیس اس کے سر سے تلوار گزارنے کے لیے اس کے قریب آتی ہے تو اسے پولیس کو کوئی مار دیتا ہے اور ہوشن زور لگاتی ہے تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ہمارے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔